الفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی محبت اور تعلق کا اہل بننے کے لیے اور مستحق بننے کے لیے ہر مذہب میں آپ کو جو مشترکہ چیز نظر آئے گی وہ یہ کہ اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کر لیں، اللہ رب العزت کا تعلق اور محبت میسر ہو جائے گی. لیکن دین اسلام نے اس سے بھی بہتر ایک تدبیر بتائی، اور وہ تدبیر کیا کہ ہمارے زندگی کے تمام شعبوں میں حضور علیہ السلام کی عملی زندگی کو نمونہ قرار دے دیا کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے گی. تو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا، اسوہ حسنہ بنا دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم یقیناً اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو، تو کرنا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. بدلے میں اللہ رب العزت کیا عطا کریں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، اور اس سے اگلا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے. اسی طرح فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہے. تو انسانی زندگی کے ہر پہلو کے حوالہ سے حضور علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہمیں ملتا ہے، عملی نمونہ. انسان حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اور انسانی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو وہ بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت ہوتی ہے. اس حوالہ سے بھی جہاں دین اسلام کی تعلیمات واضح ہیں، وہیں حضور علیہ السلام کے اپنا عمل بھی واضح ہے. ہماری گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد میں محبت کے پہلو، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس وجہ سے کہ بچے مستقبل کی قوم کے ہمارے معمار ہیں. اگر ان کی صحیح تربیت کر دی جائے تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم نے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ڈال دی ہے، اور بچوں کی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اسی لیے
کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں ایک اچھا درخت بنتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، مستقبل اچھا ہوگا، پوری قوم کا مستقبل اچھا ہوگا۔ بچوں کی جو ہم تربیت کرتے ہیں یہ ان کے قلوب و اذہان پر ایسے نقش کرتی ہے جیسے پتھر پر ہم نقش و نگار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن خالی ہوتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آپ بھر دیں گے وہ مستقل قائم رہے گا۔ اچھائی آ گئی تو اب وہ زندگی بھر ساتھ چلنے والی ہے، برائی آ گئی تو اب اسی نے ساتھ چلنا ہے۔ اسی لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ خدا نخواستہ اس میں کمی رہ گئی، ہم نے سستی کر دی تو بلوغت کے بعد پھر وہ ہمارے لیے بھی مصیبت کا سبب بنتے ہیں، بدنامی کا باعث بنتے ہیں، معاشرے کے لیے بھی وہ نیک نامی کا سبب نہیں بنتے۔ اور یاد رکھیں کہ پھر ان کے برے اعمال کے قصوروار صرف وہ خود نہیں ہوتے، ان کے برے اعمال کے قصوروار والدین بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں ہی ان کی رہنمائی نہیں کی ہوتی۔ تو اسی لیے تربیت بچوں کی انتہائی ضروری ہے۔ کہتے کسے ہیں؟ تربیت کیا ہوتی ہے؟ بچے میں اچھے اخلاق اور عادات پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے صالح اور پاکیزہ ماحول میسر کرنا، برے اخلاق اور عادات سے بچے کو روکنا اور برے ماحول سے بچانا، یہ تربیت کہلاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے والدین کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی امانت ہیں، جن کی نگہداشت اور حفاظت ان بچوں کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو نفیس موتیوں جیسا بنایا ہے، اور ان کی مثال اس زمین جیسی ہوتی ہے جس پر ابھی تک کچھ کاشت نہ کیا گیا ہو۔ جو بھی آپ بیج ڈالیں گے وہی بوئیں گے۔ اگر نیکی کے تخم بو دیے، نیکی کے بیج ڈال دیے، تو ایک نیک اور سعادت مند اور دیندار بچے کی آپ نے ایک بنیاد رکھ دی، اس کے اندر دینداری کی، تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر آپ نے اچھے بیج نہ بوئے، نیکی کے بیج نہ ڈالے، اور وہ بچہ سعادت مند نہ ہوا آپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو چونکہ یہ اللہ رب العزت کی آپ کے پاس امانت تھی تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور وہی بچے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل وبال جان ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے تمام جو قصور ہیں، جو وہ غلطیاں کریں گے، والدین بھی ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت بڑی تیزی سے جہاں گزر رہا ہے وہیں ترقی بھی عام ہو رہی ہے۔ انسان خوب ترقی کر رہا ہے، اس ترقی نے انسان کو چاند تک پہنچا دیا، مریخ تک رسائی آسان کر دی، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے کرنا آسان کر دیا، دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، پوری دنیا کی سیر اب آپ کے فنگرز کی حرکت پر رکھ چھوڑی، ہزاروں میل کے معاملات، واقعات منٹوں سیکنڈوں میں آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ ترقی ہوئی ہے وہیں پر ایک اور خرابی بھی ہمارے اندر انتہائی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی فکر سے لا تعلق ہو گئے ہیں، اور یہ آج کے دور کا بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ تربیت اولاد جو اس قدر اہم فریضہ تھا، جس کے اثرات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، ہم نے خود اپنی مصروفیات کی بنیاد پر دوسروں کو سونپ دیے، اور آج حالت یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا حصہ کم ہوتا ہے، ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، جس کے برے اثرات ہم بھگت رہے ہیں۔ ارد گرد ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آئے روز اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں، نیوز میں خبریں سنتے یا دیکھتے ہیں کہ کس طرح
اولاد اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح اعلان فرمایا، ما من مولود یولد الا علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ وہ فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول کے اثرات اس پر ہوتے ہیں کہ وہ کون سا دین قبول کرے گا، کبھی وہ یہودی، نصرانی اور مجوسی بن جاتا ہے، یا کس تربیت کے ساتھ وہ اپنی آگے کی زندگی گزارے گا۔ بچہ تو فطرت اسلام لے کر آیا تھا، نیک فطرت لے کر آیا تھا۔ سب بچے پیدائشی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہو کر ان میں بڑا فرق نظر آتا ہے، اور اس فرق کی بنیادی وجہ الا ماشاء اللہ، بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر بچے کی تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک حکمران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ بادشاہ بھی حکمران ہے، وقت کا جو حکمران ہے وہ بھی نگہبان ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر انسان سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح انسان سے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس کی تربیت تم نے کس طرح کی تھی، کس طرح اس کو ادب اور علم سکھایا تھا، اور یہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، جو عمل کریں گے آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جو ماں باپ اپنی اولاد کی طرف ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، اولاد بگڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ یتیم لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل، حقیقی یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، حقیقی یتیم وہ ہے کہ جس کا والد اس کو علم اور عمل سے روشناس نہ کرا سکا۔ قرآن پاک میں واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اسی لیے جہاں اپنے آپ کو بچانا ہے وہاں اپنے گھر والوں کو بچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی پوری کوشش کریں، ہم سے ہماری کوشش کی پوچھ ہونی ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، علموہم وادبوہم، کہ اپنے بچوں کو علم بھی دو، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرو، ان کو ادب سکھاؤ۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ، حلال اور حرام کے احکام کی تعلیم دے اور ان پر عمل کرانے کی کوشش کرے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ان پر نگہبان ہے۔ آج ہم بچوں کو تحفے تحائف دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، دینے بھی چاہیے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی اور تحفہ اور عطیہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کیا ہے؟ اس کو حسن ادب سکھانا۔ سب سے بہترین تحفہ یہ ہے۔ چیزیں نہ لا کے دی تو بھی گزارا چل سکتا ہے، لیکن اگر ادب نہ سکھایا، تربیت نہ کی تو گزارا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو دیے جانے والے تحائف میں سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ من حسن ادب، ان کو حسن ادب سکھانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا ما حق الوالد، ہمیں والد کا حق تو معلوم ہو چکا ہے، فما حق الولد، بچے کا حق کیا ہے اپنے والدین پر؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اچھا نام رکھنا اور اس کو اچھا ادب سکھانا، یہ بچے کا والدین پر حق ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کیا ادب سکھایا تھا اور کیا تعلیم دی تھی۔ تو اس تعلیم و تربیت پر حضور علیہ السلام خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا تربیت کا انداز حکمت اور دانائی پر مبنی تھا۔ آپ موقع محل کی تلاش میں رہتے تھے، مناسبت پا کر حضور علیہ السلام تربیت کیا کرتے تھے۔ کبھی اگر کوئی خلاف شرع کام دیکھتے اور وہ مناسب معلوم کرتے تو بغیر نام لیے اجتماعی محفل میں حضور علیہ السلام اس کو بیان کر دیا کرتے، تاکہ جس کے اندر وہ معاملہ ہے، وہ خرابی ہے، وہ خرابی اس کی بھی درست ہو جائے، اور جس کو ابھی تک اس خرابی کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے۔ اور کبھی انفرادی طور پر اگر کسی کو سمجھانا مقصود ہوتا تو وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کا انداز وہ علم و حکمت والا ہوتا، دانائی پر مشتمل ہوتا۔ لوگوں کے سامنے نام لے کر اس کو ذلیل اور رسوا نہ کیا کرتے، تنہائی میں حضور علیہ السلام اس شخص کو سمجھاتے کہ تمہارے اندر یہ معاملہ ہے، اس کو درست کر لو، یہ خلاف شرع کام ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جہاں تربیت وہ علم و حکمت پر مبنی تھی، وہاں حضور علیہ السلام کا انداز بھی علم و حکمت پر مبنی تھا۔ خاص حکمت، بڑی لمبی لمبی گفتگو نہ شروع کر دیتے، بلکہ ٹو دی پوائنٹ۔ آپ نے احادیث دیکھی، حضور علیہ السلام کو جوامع الکلم کا لقب دیا گیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے کلام میں الفاظ کم اور معانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوا کرتا تھا، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے۔ اور جس کی تربیت ہو رہی ہے اس کی محبت کے جذبات دل کے اندر ہوتے، لہجہ نرم ہوتا، سختی نہ کیا کرتے۔ اور یہی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں، جو آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے آپ کی سختی کی وجہ سے۔ تو اسی لیے بچوں کی جب تربیت کریں تو محبت کے پہلو کو غالب رکھیں، اور یہی ہمارا موضوع ہے، اور یہی حضور علیہ السلام کا انداز تربیت ہے کہ حضور علیہ السلام کہ جب تربیت کرتے تو اس انداز میں تربیت کرتے کہ جس کی تربیت کر رہے ہوتے اس کی محبت میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی نرمی کے بارے میں، فرماتے ہیں میں 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا، اور کبھی حضور علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری محبت وہ شریعت کے تابع ہو، شریعت کے تابع ہوگی تو وہ حقیقی محبت بنے گی، اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم وقتی فائدہ کے بجائے دائمی فائدہ کو ترجیح دیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں، وقتی طور پر تو بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تربیت غلط انداز میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی محبتوں کو بھی شریعت کے تابع بنانا ہوگا، تب ہی فائدہ مکمل ہوگا۔ حضور علیہ السلام بھی بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت میں تربیت کا پہلو غالب ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بچوں کی شفقت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص بچوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم کا معاملہ نہیں کرتا، بڑوں کے مرتبہ کو نہیں سمجھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کی شادیاں کرائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح یتیم بچوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ بچوں کے ساتھ شفقت کی حضور علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں۔
ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سنگ دل ہوں، دل کے اندر بڑی سختی ہے، کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے سختی کو دور کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص، ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بچوں کو چومتے بھی ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، میں تو ایسا نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جب اللہ رب العزت نے تمہارے اندر سے رحمت کو، رحم کو سلب کر لیا ہے تو میں کیسے تمہارے اندر رحم منتقل کر سکتا ہوں؟ اسی طرح حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑی حیرت کے ساتھ اس کو دیکھا اور فرمایا کہ جو لوگوں پر، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو اسی لیے بچوں کی تربیت میں اپنے ہوں یا کسی کے ہوں، یتیم ہوں، مساکین ہوں، آپ استاد ہیں، آپ کے شاگرد ہوں، جس انداز میں بھی آپ کے پاس ہوں ان پر شفقت کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہی حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تربیت میں چاہے بچوں کی کرتے، بڑوں کی کرتے، حضور علیہ السلام کی تربیت کے اندر یہ محبت اور شفقت والا پہلو غالب رہا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اتنا غالب کہ جتنی پہلے ان کے دلوں میں محبت ہوتی وہ محبت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام مزاج شناس تھے، تربیت کرتے ہوئے یہ دیکھا کرتے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس حساب سے اس کی تربیت کیا کرتے۔ حضور علیہ السلام کئی مواقع پر تعریف بھی فرمایا کرتے تاکہ اس کی دل جوئی ہو، وہ اعمال میں اور زیادہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جہاں پر کام روکنا ہوتا، غلطی پر تنبیہ کرنی ہوتی، مناسب انداز میں وہ بھی فرما دیا کرتے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کرتے ہوئے جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ پرانی قوموں کے سچے قصے اور کہانیاں وہ سنا کر بچوں کی تربیت کرنا، قرآن پاک میں بھی آپ حضرات کو گزشتہ اقوام کے قصے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے نظر آتے ہیں، مقصود ان کا بھی تربیت ہی ہوتا ہے۔ تو بچوں کو اگر ہم گزشتہ علماء، اولیاء، صالحین، انبیاء کے قصے سنائیں گے تو اس سے بھی ان کی اچھی تربیت ہوگی، ان کی زندگی پر اچھا اثر پڑے گا۔ اسی طرح جیسے حضور علیہ السلام خود اپنا نمونہ پیش کیا کرتے، کوئی بھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عمل منتقل کرنا ہوتا، حضور خود کر کے دکھایا کرتے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو عمل خود کر کے دکھانا ہوگا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حرام سے بچیں تو ہمیں ان کو دکھانا ہوگا کہ تمہارا باپ کتنا حرام سے بچنے والا ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جھوٹ سے دور رہیں تو ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ ان کا والد کتنا زیادہ راست گو اور سچائی کا علمبردار ہے۔ آج حالت یہ ہوتی ہے کہ خود جھوٹ سے بچنا کیا، اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی باہر آئے تو اس کو کہنا پاپا گھر میں نہیں۔ تو جہاں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے وہیں پر آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے کی تربیت پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا انداز تربیت کیا تھا؟ حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خود آگے بڑھ کر بچوں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک بار بڑے ضروری کام سے جا رہے ہیں، راستے میں انصار کے بچوں پر نظر پڑی، حضور علیہ السلام وہاں رکے، ان بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا اور پھر آگے اپنے کام کی طرف بڑھ گئے۔ اور کبھی کبھار پھر سختی بھی کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار
ایک صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں لے لی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ جلدی سے اس کو اپنے منہ سے نکال لو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بنی ہاشم پر اللہ رب العزت نے صدقہ کو حرام کیا ہے؟ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے تاکہ ابھی سے پتہ چل جائے کہ میں نے آنے والی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حالانکہ بچہ مکلف نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تربیت تھی کہ بچپن سے سکھا دیا کہ بیٹا یہ معاملہ کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلتے چلتے سواری پر جاتے جاتے میری تربیت کر رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ اے بچے، اے بیٹے، تم اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مانگو صرف اللہ رب العزت سے مانگو، جب مدد طلب کرو صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، اور جان لو اور اس بات کو خوب جان لو کہ تمام مخلوقات مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور تمام مخلوقات مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں۔ تو اب دیکھیں ایک بچے کی تربیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس انداز میں کر رہے ہیں، پوری زندگی اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بیٹا زندگی یوں گزارنی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ برتن میں کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے منع فرمایا اور فرمایا کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بچے کی تربیت۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے بلایا بند مٹھی کرتے ہوئے کہ بیٹا میرے پاس آؤ تمہیں یہ چیز دوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً میری والدہ سے پوچھا تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ میری والدہ نے مٹھی کھولی، اس کے اندر کھجور تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے، اگر تمہاری مٹھی میں کچھ نہ ہوتا اور تم اس بچے کو بلاتی اور وہ آ جاتا تو یہ اس انداز میں جھوٹ ہوتا اور تمہارے بچے کی تربیت پر بھی اس کا برا اثر پڑتا۔ آج ہم دیکھیں گھریلو عورتیں کس طرح بچوں کو ڈرانے کے لیے یا طرح طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جس کا ان کی تربیت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے اور وہ ان کے مزاج کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں سے بھی جھوٹ بولنے کو منع فرمایا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک چور کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چور نے فوراً قاضی صاحب کو کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹ دو۔ جج صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات ہے، پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اس چور نے، کہ بچپن میں سب سے پہلے جو میں نے چوری کی تھی وہ میں نے پڑوس کے گھر سے ایک انڈا چرایا تھا، میں گھر لایا، میری والدہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور میری تربیت کا یہ حصہ بن گیا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، عمدہ کام ہے، والدہ تعریف کر رہی ہیں۔ ایک انڈے سے ابتدا ہوئی اور آج نوبت یہ آ رہی ہے کہ عدالت نے حکم دے دیا میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر اس وقت میری ماں نے زبان سے میری تعریف کرنے کے بجائے مجھے ٹوکا ہوتا، واپس بھیجا ہوتا، وہ چیز واپس بھیج دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے میرا ہاتھ اگر کاٹنا ہے تو میرے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹ دی جائے۔ دنیا میں تو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن آخرت میں یاد رکھیں یہ سزا ملنی ہے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے میں نے امانت دی تھی، اس امانت کا کتنا حق ادا کیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا حقیقت میں امانت میں خیانت کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ رب العزت کی سورت لقمان، اب واقعہ کم ہے، اب ٹائم کم ہے، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یا بنیا کے ساتھ انہوں نے تربیت کی، کس انداز میں تربیت کی، ان کو توحید بھی سکھا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، ابھی سے موحد بنائیں، جیسے حضور علیہ السلام نے سکھایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ شرک سے نفرت دلائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سنائے تاکہ بچوں کا ایمان پختہ ہو، حضور علیہ السلام کی محبت، عقیدت اور اتباع کے بارے میں بتائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب حضور علیہ السلام کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ اسی طرح والدین کی فرما برداری سکھائیں، والدین خود سکھائیں، اور حضرت لقمان نے بھی یہی سکھایا ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن، اور اسی طرح باقی تربیت بھی آپ وہاں پر اس کا مطالعہ کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح قرآن پاک میں وہ پورا قصہ ان کا نقل کیا تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں۔ تو اسی لیے ہم سب کو اس جو اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اور اسی طرح ایک اور بڑا اہم معاملہ، کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں۔ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور جو اپنے بچوں کو بد دعا دیتا ہے حقیقت میں وہ اس نعمت کی بھی ناقدری کر رہا ہوتا ہے، چاہے اوپر سے دے رہے ہیں، لیکن بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں اپنے بچوں کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا